اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين آمین یا رب العالمین۔ جی تو پہلی تختی ہے سبق نمبر 1 کی، جس پر سب سے پہلے استعاذہ اور بسملہ ریٹن ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا بچوں، آپ نے یہ جو الف سے لے کے یا تک حروف ہیں، الف سے لے کے یا تک یہ کتنے حروف ہیں؟ 29 کی رائے بھی ہے، 28 کی رائے بھی ہے، اور پھر ہم نے اس رائے کا جو ڈفرنس ہے وہ بھی ہم نے سمجھ لیا تھا کہ 28 کہنے والے الف اور حمزہ کو ایک ہی کنسیڈر کرتے ہیں، علیحدہ سے مینشن نہیں کرتے، اس لیے وہ اس کو 28 کہتے ہیں۔ جو جن قراء کے نزدیک 29 حروف ہیں وہ اس کو الف اور حمزہ کو سیپریٹ کنسیڈر کرتے ہیں اور ریٹن فارم میں بھی سیپریٹ اس کو مینشن کرتے ہیں، اس لیے وہ اس کو 29 کا فگر دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ چیز ہمیں کلیئر تھی۔ اب بچوں آپ نے یاد رکھنا ہے، میں نے کچھ چیزیں پہلے بھی ڈسکس کی تھی لیکن یہ ایک ریپیٹیشن ہے آپ کے لیے، کہ الف سے لے کے یا تک یہ جتنے بھی حروف ہیں، جب ہم ان کو گرامر کی روح سے دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ چیز سمجھ آتی ہے کہ ہر حرف کا ترجمہ ہوتا ہے، ٹرانسلیشن ہوتا ہے۔ الف سے لے کے یا تک ہر حرف کا ترجمہ ہے، با کا ترجمہ بھی ہے، تا کا ترجمہ بھی ہے، نون کا بھی ہے، جیم کا بھی ہے، قاف کا بھی ہے، سب کا ہے۔ ٹھیک ہے، تجوید کے اعتبار سے ہم یہ چیز سمجھتے ہیں کہ تجوید کے اعتبار سے ہر حرف کا مخرج بھی ہے اور اس کی کوالٹی بھی ہے، اس کی صفت بھی ہے۔ ٹھیک ہے، دو چیزیں آپ نے دھیان میں رکھنی ہے، ہر حرف کا مخرج بھی ہے اور ہر حرف کی کوالٹی بھی ہے، اور ایک کوالٹی نہیں، مور دین 1 کوالٹیز ہیں۔ ٹھیک ہے، وہ کتنی ہیں، کون کون سی ہیں، کیا نام ہے، انشاءاللہ فردر دیکھیں گے، لیکن یہ چیزیں آپ نے یاد رکھنی ہے۔ جب آپ سے کویسچن کیا جائے، آپ سے ٹیسٹ لیا جائے تو یہ کی پوائنٹس آپ کو پتا ہونے چاہیے۔ اچھا جی، اب یہ جو سامنے آپ کے تختی نظر آ رہی ہے آپ کو، اس میں جو باکسز کے اندر لکھا ہوا ہے وہ بلیک کلر کا جو ہے وہ ہمارا حرف ہے، یونٹ ہے۔ ٹھیک ہے، اور اسی باکس کے اندر جو ریڈ فارم ہے وہ اس حرف کی لفظی شکل ہے۔ ٹھیک ہے، جب آپ کسی بھی حرف کو ادا کرتے ہیں تو اس حرف کو آپ لفظی طور پہ کہاں دیکھ سکتے ہیں؟ یہ ریڈ فارم میں۔ ٹھیک ہے، اچھا جی، اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ الف سے ہم سٹارٹ کرتے ہیں، تو الف کو سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ یہ ادا کیسے ہوتا ہے۔ تو الف کو ادا کرنے کے لیے ہم پڑھیں گے الف۔ اب آپ نے کیا فوکس کرنا ہے؟ آواز پر فوکس کرنا ہے، آ آ۔ ٹھیک ہے، الف الف پھر سے الف الف جی۔ جب آپ اس حرف کو ادا کر رہے ہیں تو اس میں فا کی آواز بھی ہے، اس میں لام کی آواز بھی ہے۔ اگر ہم اس حرف کو دیکھیں تو یہ سیدھا ایک الف ہے، 1 کی طرح، لیکن جب ہم اس کو بولتے ہیں تو اس میں لام بھی آتا ہے، اس میں فا بھی آتا ہے۔ یاد رکھیں کہ حرف کا مطلب ہوتا ہے کنارہ، کارنر، کارنر ساؤنڈ۔ ہمیں حرف کو ادا کرتے ہوئے ہمیں جو ریکوائر ہوتی ہے ساؤنڈ، وہ اس کی کارنر ساؤنڈ ہوتی ہے جو اس کی سٹارٹ میں آتی ہے۔ یہ بات یاد رکھنی ہے آپ نے، حرف کو ادا کرتے ہوئے جو اس کی کارنر ساؤنڈ ہوتی ہے اور جو سب سے پہلے آتی ہے ہمیں وہ ریکوائر ہوتی ہے۔ اب الف کے اندر جو کارنر ساؤنڈ ہے وہ ہے آ کی آواز، ا۔ ٹھیک ہے، پروناؤنس کریں، یس۔ جیسے انگلش میں آپ اے بی سی ہوتا ہے تو اس میں آپ ٹھیک ہے، اس کی فونکس اگر دیکھی جائے تو اے کی فونکس آتی ہے ٹھیک ہے، آپ بے شک ساتھ میں آپ مینشن کر سکتے ہیں 2 اسمال ٹھیک ہے۔ تو ہم اس کو پڑھیں گے الف الف۔ ٹھیک ہے، جتنی آپ کی آواز یہاں پہ اسٹرانگ ہوگی اتنا آپ کا یہ اچھا ہوگا۔ الف الف یس۔ اب جیسے کہ میں آپ کو ورڈ بتاتی ہوں، ابھی آپ پڑھ رہے ہیں ادھر یہاں پہ قرآن پاک میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، لائک ایک ورڈ ہے
وَإِذَا أَظْلَمَ وَإِذَا أَظْلَمَ. اب یہ جو ای کی آواز ہے یہ اصل میں یہ اسی الف کی آواز ہے جو سٹارٹ میں کی آواز آتی ہے. ای او یہ 3 حرکات کے ساتھ یہ ساؤنڈ قرآن پاک میں آتی ہے. اسٹوڈنٹس یہاں پہ آگے کیا کرتے ہیں؟ وائزا. جب وائزا پڑھتے ہیں تو اٹس مین کہ اس حرف کے جو مخرج ہے وہاں پر ان کی گرپ نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، تو ہم وہاں پہ اس کی درست فارم کیسے پڑھتے ہیں؟ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ. اینڈ فار ایگزامپل جیسے وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ، پھر إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا. اب آپ فوکس کریں جہاں جہاں یہ حمزہ یعنی الف آ رہا ہے تو وہاں پہ ای کی آواز میں کتنا فوکس کر رہے ہیں، کتنی میں کلیئر ساؤنڈ دے رہی ہوں. لیکن کیا غلطی ہوتی ہے؟ اسٹوڈینٹس پڑھتے ہیں قالوا انا معکم انما، درمیان میں حمزہ ڈراپ ویک کر دیتے ہیں اسے. یہ بات سمجھ آ گئی آپ کو کہ الف کو ادا کرتے ہوئے اس کی ادائیگی جو ہے وہ آپ نے اسٹرانگ رکھنی ہے. ٹھیک ہے، چلیں جی. اور کیونکہ میں نے الف کے بارے میں جو جو چیزیں بتائیں گی وہ آپ کو انڈرسٹینڈ ہونی چاہیے. آپ کو پریکٹس کیسے کرنی ہے، آپ کو پریکٹس اب سن لیں. آپ یاد رکھیں قاعدے کے اوپر آپ نے پریکٹس میں کمی نہیں کرنی. اگر آپ نے اپنے آپ کو تجوید میں ماہر کرنا ہے، ایکسپرٹ کرنا ہے، تو آپ اپنے لیے یہ چیز رول بنا لیں کہ میں نے قاعدہ جو ہے اس کی پریکٹس میں نے کم نہیں کرنی، اس کی میکسیمم پریکٹس کرنی ہے. آپ 20 دفعہ پڑھیں ایک حرف کو، آپ 30 دفعہ پڑھیں، آپ 40 دفعہ پڑھیں، آپ پڑھیں، چلتے پھرتے پڑھیں، کچن میں کھڑے ہو کے پڑھیں، لیکن آپ اس کو پڑھیں. اب آپ دیکھیں کہ الف کو آپ نے کیسے پڑھنا ہے، میں طریقہ بتا دیتی ہوں. پہلے آپ نے پڑھنا ہے الف، ٹھیک ہے، الف ایک چیز ہو گیا. پھر آپ اس کو پڑھیں ای او، یعنی جو ای او ہے وہ اس کی کارنر ساؤنڈ ہے اور اس کو ہی ہم نے لینا ہے. ٹھیک ہے، یہ آپ سب کی پریکٹس ہے. الف پڑھیے الف جی. الف. یس. مزید پریکٹس کرنے کے لیے کوئی 1-2 لفظ اپنی زبان پر چڑھا لیں، لائک جیسے میں نے ابھی بولا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ، تاکہ آپ کا ورڈز کے اندر بھی آپ کو پہچان ہو جائے کہ میں نے ورڈز کو ادا کرتے ہوئے اس میں حمزہ کو کیسے کیسے میں نے پڑھنا ہے. ٹھیک ہے. عربی اور اردو میں جو ڈفرنس ہے وہ کیا ہے، تھوڑا سا ہم نے اس کو دیکھا. اس حوالے سے آپ ایک اور چیز نوٹ کر لیں قاعدہ کو اسٹڈی کرنے سے پہلے، کہ قاعدہ کے اندر چونکہ ہم نے الف سے لے کے یا تک حروف تہجی یا حروف الہجا دونوں میں سے کوئی ایک نام کہہ سکتے ہیں آپ. حروف الہجا جو ہے وہ عربی میں زیادہ یہ پروناؤنس کیا جاتا ہے حروف الہجا، تو آپ اس کو یہ بھی کہہ سکتے ہیں. حروف تہجی موسٹلی جو ہے وہ اردو میں بولا جاتا ہے. تو حروف الہجا جو ہیں عربی اور اردو میں یہاں کیا فرق آتا ہے کہ اردو زبان میں ہم جو حروف تہجی یا حروف الہجا ہیں ان کو ایسے پڑھتے ہیں جیسے بے، تے، سے، ٹھیک ہے، رے، زے اور یہ، لائک اس طرح سے ہم حروف ادا کرتے ہیں. تو اردو زبان میں یاد رکھیں اردو زبان میں جو حرف یا کے ساتھ پڑھا جاتا ہے عربی زبان میں وہ الف کے ساتھ پڑھا جائے گا. ٹھیک ہے، یعنی اردو زبان میں جو حرف یا پر ختم ہوتا ہے جس کی آواز، تو عربی زبان میں وہ الف کے ساتھ پڑھا جائے گا. اینڈ ایگزامپل از کہ جیسے بے تو عربی میں کیا ہوگا ب، اردو میں ہے تے، عربی میں کیا ہوگا تا، اردو میں ہے سے، عربی میں کیا ہوگا سا. اور اسی طرح سے جن حروف میں یا آتا ہے یا پر ختم ہوتے ہیں وہ عربی میں الف پر ختم ہوں گے، یعنی الف کے ساتھ پڑھے جائیں گے. یہ ایک ڈفرنس ہے اردو اور عربی زبان میں حروف تہجی کا. یہ تو ڈفرنس ہو گیا. اب ہم نے کل جو چیز سیکھ رہے تھے تو اس سے ہم آگے چلتے ہیں، کیونکہ انشاءاللہ ویکینڈ پہ آپ کا ٹیسٹ ہوگا اور ویکینڈ پہ آپ کا جو قاعدہ ہے
اس کا بھی جو ٹیسٹ ہے وہ لیا جائے گا. آپ کی جو ادائیگی ہے، آپ نے جو مشق کی ہوگی وہ سنا جائے گا، اور تطبیق کا بھی. سو بی ریڈی. الف کی ادائیگی میں ہم نے دیکھا تھا، تو انشاءاللہ آج نیکسٹ لیٹر ہے اس کو دیکھتے ہیں. تو نیکسٹ لیٹر ہے آج ہمارا با. اب آپ نے کاپی کے اوپر لکھنا ہے جو چیزیں آپ کو بتائی جائیں گی، اور آپ نے اس کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے. سب سے پہلے ہم نے دیکھا کہ با، اس کی یہ حرف کی ادائیگی کہ یہ بے نہیں ہے، یہ با. با. اب اس میں کیا چیز آپ نے نوٹ کرنی ہے کہ میں نے کل بھی یہ چیز کہی تھی کہ زیادہ منہ کھول کے 90 اینگل پہ زیادہ منہ کھول کے آپ تلاوت نہیں کریں گے، حروف کی ادائیگی نہیں سیکھیں گے. آپ کو اپنے منہ کی پوزیشن جو ہے وہ کم و پیش، مطلب آپ کو کم رکھنی ہے. زیادہ منہ کھول کھول کے نہیں پڑھنا، خاص طور پہ جب جس حرف کے اندر الف مدہ آ جاتا ہے، الف آ جاتا ہے یا فتحہ آ جاتی ہے، تو ہم اس کو منہ کھول کے پڑھیں تو وہ نہیں صحیح ادائیگی. آپ اس کو یہاں پہ کیا پڑھیں گے لائک ب، اور جو زیادہ منہ کھول کے پڑھنے والی ادائیگی وہ ایسی ہوتی ہے با با. تو اس سے آپ نے بچنا ہے. ٹھیک ہے، آپ نے کیا پڑھنا ہے ب ب، ناٹ با با. ٹھیک ہے، آپ کیا پڑھیں گے ب. تو یہ تھی اس کی ادائیگی. دو چیزیں ہم نے دیکھ لی، ایک اس کے جو لکھنے میں اور پڑھنے میں یا اور الف کا فرق، اور دوسرا ہم نے یہ دیکھا کہ جب ہم اس کو پڑھتے ہیں تو منہ کی پوزیشن کتنی اوپن ہونی چاہیے، وہ کیا ہونی چاہیے. یہ ڈفرنس ہم نے دیکھ لیا. اب آپ اس کا لکھیں مخرج. کیا لفظ ہے مخرج. اس کو آپ نے مخرج نہیں کہنا. لفظ اردو میں یہ لفظ بولا جاتا ہے نا، تو ہم اس کو کہتے ہیں مخرج. مخرج نہیں ہے. تو عربی میں یہ لفظ جو ہے، چونکہ یہ عربیت کے ساتھ ہے، عربی لفظ سے ہے، تو ہم اس کو بولیں گے مخرج. را کے اوپر زبر ہوتی ہے، رج نہیں بولیں گے. تو با کا مخرج کیا ہے؟ با کا مخرج ہے یہ جو ہمارے لپس ہیں، دونوں ہونٹ جو ہیں، ان کو سمجھ لیں کہ اس کا جو اپر ہوتا ہے نا، اپر اور لوور جو ہمارے پارٹ ہیں دونوں لپس کے، ان کا جو آؤٹر لک ہوتی ہے، آؤٹر پارٹ ہوتا ہے، باہر والا حصہ ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے خشک. جو ہمارا لپس کا انر پارٹ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ویٹ ہوتا ہے، گیلا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، وہ گیلا ہوتا ہے چونکہ اندر سلائیوا ہوتا ہے. وہ انر پارٹ ہوتا ہے تو وہ سلائیوا کی وجہ سے وہ گیلا رہتا ہے. جو آؤٹر ہوتا ہے، جو باہر والا پارٹ ہوتا ہے، تو یہاں سلائیوا تو نہیں ہے، تو یہ ڈرائی رہتا ہے. ٹھیک ہے، جب ہم لپسٹک پٹ کرتے ہیں تو وہ ڈرائی پارٹ پہ کرتے ہیں. تو با کا جو مخرج ہے، اس کا کیا مخرج ہے، اس کی کیا سٹیٹمنٹ بنتی ہے؟ اس کی سٹیٹمنٹ یہ بنتی ہے کہ دونوں ہونٹوں کے جو اندر گیلا حصہ ہے، جب وہ آپس میں ملتا ہے تو با ادا ہوتا ہے. تو کتابوں میں، تجوید کی کتابوں میں لکھا ہوتا ہے جی کہ دونوں ہونٹوں کے تری والا حصہ جب آپس میں ملتا ہے تو با ادا ہوتا ہے. تری مطلب تر کہتے ہیں گیلے کو. ٹھیک ہے، آپ تر بھی کہہ سکتے ہیں، آپ گیلا بھی کہہ سکتے ہیں، ویٹ بھی کہہ سکتے ہیں، جیسے آپ انڈرسٹینڈ کر لیں. تو دونوں ہونٹوں کے تری والے حصے یا گیلے حصے جب آپس میں ملتے ہیں تو با ادا ہوتا ہے. یہ تمام باتیں یاد کیوں رہنی چاہیے؟ کیونکہ وہ علم جو ہم حاصل کر رہے ہیں یہ ایک نفع مند علم ہے. قرآن پاک کا جو علم ہے وہ ایک نفع بخش علم ہے، اور نفع بخش چیز جو ہوتی ہے سب سے پہلے اپنی ذات کو نفع ہوتا ہے. اس سے سب سے پہلے اس چیز کا فائدہ انسان خود لیتا ہے. جب وہ خود لیتا ہے تو پھر اس چیز کا فائدہ دوسروں تک بھی پہنچاتا ہے. تو جب آپ اس علم کو یاد رکھیں گے، اپنی مشق میں لے کے آئیں گے، تو آپ اپنی ذات کو فائدہ دینے کے ساتھ ساتھ پھر آپ کوشش کریں گے میں دوسروں کو بھی سکھاؤں، جو کہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ اور آپ کی رسپانسبلٹی ہوگی کہ آپ دوسروں کو سکھائیں انشاءاللہ. تو ہم اگر اتنی ڈیٹیل سے یہ چیزیں سیکھ رہے ہیں تو اس کے پیچھے مقصد یہ ہے کہ ہم اس قابل ہوں کہ ہم دوسروں کو یہ علم ٹرانسفر کریں. ہم بھی اس فہرست میں آئے کہ علم کو پھیلانے والے کی فہرست میں، یعنی لوگوں تک اس علم کو، اس مشن کو ہم لے کر جائیں. اس کے لیے پہلے ہمیں اسٹرگل کرنی ہے، اس کے بعد انشاءاللہ دوسروں تک یہ علم لے کے جانا ہے. با ایسا حرف ہے کہ ایک جو نیو بیبی بورن ہوتا ہے، جب وہ بیبی بولنا شروع کرتا ہے، جب وہ بولنے کے لیے مختلف آوازیں جو ہیں وہ ان کو وہ نکالتا ہے، تو سب سے پہلے جو آواز، جو حرف اس سے ادا ہوتا ہے وہ با کا ہی ہے، کہ وہ دونوں ہونٹوں کو آپس میں جوائن کرنا سیکھتا ہے. جب وہ دونوں ہونٹوں کو آپس میں جوائن کرتا ہے تو
آپ کے ایکسپیرینس میں یہ چیز ہے, ہم سب کے ایکسپیرینس میں یہ چیز ہے کہ بچے کے دونوں ہونٹوں کو جب ملاتا ہے تو با با کی آواز آتی ہے, با با با. ٹھیک ہے, تو سب سے پہلا یہ لیٹر ہے. دوسری یہ چیز ہے کہ بچہ جب یہ با با کرتا ہے, چونکہ اس کے دانت نہیں ہوتے, تو اس کا جو سلائیوا ہوتا ہے وہ آپ دیکھتے ہیں کہ چونکہ یہ ایک تو یہ با جو ہے وہ انر پارٹ سے ادا ہوتا ہے, تو اس کا سلائیوا آپ دیکھتے ہیں کہ وہ اس طرح کرنے سے اس کا سلائیوا جو ہے وہ ہونٹوں سے باہر آتا ہے. ٹھیک ہے, اس سے یہ پتہ بھی چلتا ہے کہ یہ حرف جو ہے یہ تری والے حصے سے ادا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, یہ بات کلیئر ہوگی آپ کو؟ تو حرف کی ادائیگی ہے ب ب ب. بہت شکریہ. چلیے جی, لاسٹ میں یہ کہنا چاہوں گی کہ تلاوت کو اطمینان اور پرسکون انداز میں ترتیل کے ساتھ کرنے کی کوشش کریں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کو صحیح پڑھنے کا جو حق ہے اس طریقے پر پڑھنے کی توفیق دے, اور ہم اس لیول میں داخل ہو سکیں کہ جہاں پر اللہ تعالیٰ اس خوش الحان قاری کی آواز کو خود توجہ سے سنتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان لوگوں میں شمار کرے, اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس لیول پر لے کے جائے انشاءاللہ. جزاکم اللہ خیر. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.